اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 15۔ عبداللہ اپنے خیمے سے نکلا۔ کامنی کے گھوڑے پر اس نے زین ڈالی، اپنے سارے جنگی ہتھیار اس پر سجائے، خود اپنے آپ کو بھی اس نے مسلح کیا، گھوڑے کو لگام چڑھائی، پھر وہ باگیں پکڑ کر اسے پڑاؤ سے باہر لایا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کی گردن اور پیٹھ پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ جواب میں گھوڑا بالکل خاموش کھڑا رہا تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طوفان کی طرح عبداللہ حرکت میں آیا اور چھلانگ لگائی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑا لشکر کے پڑاؤ کے جنوبی سمت سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ جنوب کی سمت گھوڑا کافی دیر تک دوڑتا رہا۔ عبداللہ کا خیال تھا کہ جب یہ تھک جائے گا تو اسے روک کر واپس ہو لوں گا، لیکن گھوڑا دوڑتا رہا۔ درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک فضاؤں کے اندر ایک زوردار سیٹی بلند ہوئی۔ اس کے جواب میں گھوڑا کچھ اس قدر اچانک رکا تھا جیسے اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہوں اور وہ آگے بڑھنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ بالکل ایک جگہ پر وہ جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عین اس لمحے آنن فانن کچھ مسلح نوجوان نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنے نیزے اور اپنی تلواریں عبداللہ کے گردن اور بدن کے دوسرے حصوں پر رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ پھر ایک جوان بھاگتا ہوا آیا اور بڑی سختی کے ساتھ اس نے عبداللہ کے دونوں ہاتھ کس کر اس کی پشت پر باندھ دیے تھے۔ عبداللہ یہ ساری کارروائی بڑی پریشانی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان جوانوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا جو اس پر وارد ہوئے تھے۔ اپنی شکل و صورت اور لباس سے وہ سارے ہندو لگتے تھے۔ وہ ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسی جھنڈ کے اندر سے حسین اور پرجمال کامنی نمودار ہوئی۔ اس کے انداز ایسے تھے جیسے نشیلے فضاؤں میں آتش عصیان، جیسے خاموشیوں میں سرگوشیوں کی صدائیں، اور تفریح وقت کی وجہ سے زمانے بھر کے لیے درس عبرت بن کر گھس آئی ہو۔ آنکھوں میں مہکتے خوابوں، نغموں کی مسحور سحر اور ظلمت کی لہد اور موت کی تاریکیوں کے سائے تھے۔ طوفانی انداز میں درختوں کے جھنڈ کے اندر سے نکل کر کامنی عبداللہ کے پاس آئی۔ تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے کی گردن پر اپنا بھرا بھرا گداز ہاتھ پھیرتی رہی جیسے اسے اس کی کارکردگی پر شاباشی دے رہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر تک اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور تلوار کی نوک اس نے عبداللہ کے شانے پر رکھتے ہوئے اس زور سے دبائی کہ عبداللہ کے شانے سے خون بہہ نکلا تھا۔ پھر قہر برساتی ہوئی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سن احمد شاہ ابدالی کے چہیتے شاہ پسند، کیا تو اب تک یہ خیال کرتا رہا ہے کہ میں 2 سال تک احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں رہ کر محجوب سرد کہر اور دریاؤں اور آبشار کے تعاقب کی طرح تیری راہ دیکھتی رہی ہوں، اور شوریدہ سر زمانے کی خیال کی تشنگی کی طرح تیری امید پر بیٹھی رہی ہوں، اور یہ کہ نیلگوں آسمان کی وسعتوں میں زیر لب گیت اور جھل ملاتے ستاروں کے عکس لرزاں کی طرح تیرا انتظار کرتی رہی ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے تجھ سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟ سنو شاہ پسند، کیا تو اس زام میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری تیری محبت، تیری پریت میں گم ہو گئی ہوں؟ ہرگز نہیں، میں تو ایک مقصد اور ایک مدعا کے تحت تمہارے انتظار میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں لگاتار 2 سال تک قیام کیے رہی ہوں۔ سنو شاہ پسند، تو نے محمود بوئی اور شالیمار کے درمیان کھلے میدانوں میں میرے لشکر کو شکست دی تھی، میرے سارے لشکر کا صفایا کیا تھا اور مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ شکست اور اس کا داغ میں زندگی بھر نہ بھول سکوں گی۔ پھر تو مجھے اٹھا کر شاہ ولی خان کے خیمے میں لے گیا۔ یہ تیرا دوسرا جرم تھا۔ پہلا جرم تیرا میرے لشکر کا خاتمہ تھا، اور تیرا دوسرا جرم یہ تھا کہ تو نے مجھے ہاتھ لگایا، میرے شریر کو چھوا تھا، حالانکہ تو احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے
ایک پیدائشی غلام تھا اور میں ایک پیدائشی راجکماری ہوں۔ پھر تو نے مجھے چھونے، میرے شریر کو ہاتھ لگانے کا ایک مہا پاپ اور جرم کیا ہے۔ اور سن شاہ پسند، جتنا عرصہ میں احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں قیام کیے رہی ہوں، اتنا عرصہ میرا رابطہ میرے باپ اور بھائی سے رہا ہے۔ میرے کارکن بھیس بدل کر میرا پیغام میرے باپ اور بھائی تک پہنچاتے رہے اور ان کی طرف سے میرے پاس پیغام لاتے رہے۔ میں نے تم سے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرا بھائی ہے، اور وہ تیرے جیسے کئی شاہ پسندوں کو اپنے سامنے مغلوب کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ سن، میں تجھ سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتی ہوں۔ تجھے ذلت کی موت مارنا چاہتی تھی، بس اسی لیے میں نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تیرا انتظار کیا تھا۔ دیکھ شاہ پسند، اب تو دیکھتا ہے کہ تو پوری طرح میرے بس میں ہے۔ یہ گھوڑا میں نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو شکست دینے پر تمہیں یوں ہی انعام میں نہیں دے دیا تھا، بلکہ اس میں بھی ایک مقصد تھا، اس لیے کہ یہ میرا گھوڑا خوب سدھایا ہوا ہے، اور جو ہی میں اس کے لیے منہ سے سیٹی بجاتی ہوں، یہ میری سیٹی کی آواز سنتے ہی وہاں رک جاتا ہے۔ بس اسی لیے گھوڑے کے ذریعے میں نے تجھے اپنے قابو میں لانا چاہا تھا، اور تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہی ہوں۔ اب دیکھ شاہ پسند، تاریخ کا انقلاب احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تیری حیثیت ایک آقا اور تمہارے ساتھ میری حیثیت ایک لونڈی کی سی تھی، لیکن اب میری حیثیت ایک مالکہ کی اور تمہاری حیثیت ایک غلام، قیدی اور اسیر کی سی ہے۔ سن احمد شاہ ابدالی کے چہیتے شاہ پسند، میں تجھے اپنے ساتھ اپنی سلطنت کے مرکزی شہر بھرت پور لے جاؤں گی۔ تجھے میں وقت کی سلاخوں کے ایسے پنجرے میں ڈالوں گی کہ وہاں تو سسک سسک کر جان دے گا، جیسے بادلوں میں مر جانے والی بارش کی حالت ہوتی ہے۔ دیکھ شاہ پسند، جب مٹی کو بھوک لگتی ہے تو وہ قبر بنتی ہے۔ مجھے بھی تجھ سے جب انتقام کی آرزو ہوئی تو میں نے 2 سال تک بڑے صبر سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں انتظار کیا۔ اب جب کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں تو جس طرح آگ پر روٹی پکتی ہے، اسی طرح میں تجھے اپنے سامنے ہر قدم پر بھاری بھاری زنجیریں پہنا کر روٹی کی طرح آگ پر رکھا کروں گی۔ شاہ پسند، تجھے سسکا سسکا کر میں زندگی کی قید سے نجات دلاؤں گی اور موت کے شور میں لہو لہان کروں گی۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ تیری حالت اس دھتکاری ہوئی لاش جیسی ہوگی جس میں سرانڈ ہی سرانڈ ہو۔ دیکھ شاہ پسند، یہ جو میں نے 2 سال تک اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی ماتا سے دور رہ کر تیرا انتظار کیا ہے، تو اب اس کا انتقام میں تجھ سے خوب لوں گی۔ تیرے لیے میں گورکن ثابت ہوں گی، تیری آنکھوں میں صلیب کی اذیت، تیرے دل میں تلوار کی نوک کی چبھن سا سما برپا کر کے رکھوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر تک خاموش رہی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم لوگ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پہنچی ہوں وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے قاضی ادریس کا ہے، اور میں ان سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ میں تھوڑی دیر تک گھڑ سواری کروں گی، پھر لوٹ آؤں گی۔ احمد شاہ ابدالی کے قاضی ادریس کے ہاں اس گھوڑے کو بھی اپنے آگے آگے ہانک لوں گی۔ میں اس شاہ پسند کے پیچھے بیٹھوں گی جس طرح اس نے میرے لشکر کا خاتمہ کر کے مجھے گھوڑے پر بٹھا کر ایک قیدی کی حیثیت سے شاہ ولی خان کے خیمے میں لے جا کر ڈال دیا تھا، اسی طرح میں آج اسے ایک قیدی اور ایک اسیر کی حیثیت سے اپنے باپ کے پاس بھرت پور شہر لے جاؤں گی۔ کامنی کے کہنے پر اس کے سارے ساتھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ کامنی بھی پاؤں رکاب میں جما کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کو ہانک دیا۔ کامنی اور اس کے ساتھی ابھی تھوڑی دور ہی آگے گئے ہوں گے کہ اچانک بائیں طرف کے چند ٹیلوں کی اوٹ سے ان پر تیروں کی ایسی تیز اور لگاتار بوچھاڑ شروع ہو گئی کہ کامنی کے سارے ہی ساتھی چھینٹ کر اپنے اپنے گھوڑوں سے گر گئے۔ کامنی اور اس کے ساتھ عبداللہ بھی اس اچانک انقلاب اور تبدیلی کو بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ناگاہ ٹیلوں کی اوٹ سے 6 مسلح جوان نمودار ہوئے اور کامنی کے گھوڑے کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک، جو شاید ان کا سربراہ ہوگا، عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم جانتے ہیں کہ آپ احمد شاہ ابدالی کے بہترین اور ہر دل عزیز جرنیل شاہ پسند ہیں۔ گو احمد شاہ ابدالی ہم ہندوستانیوں کا بدترین اور مانا ہوا دشمن ہے، اور اس کے ہر سپاہی اور جرنیل سے انتقام لینا ہم پر فرض بنتا ہے، لیکن ہم تیرے ممنون، تیرے شکر گزار ہیں کہ تیری وجہ سے یہ کامنی یہاں ہمارے پھندے میں آن پھنسی ہے۔ دیکھ شاہ پسند، ہم مرہٹے ہیں۔ مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کا گزشتہ چند سال سے کتے بلی کا بیر چل رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے
کہ بھرتپور کے راجہ سورج مل نے اپنی اس بیٹی کامنی کا بیاہ ہمارے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رگھوناتھ ہماری سلطنت کا سب سے بہادر جہاں دیدہ اور بہترین جرنیل ہے۔ بالاجی راؤ نے جو ہمارا پیشوا ہے سورج مل سے کامنی کا رشتہ طلب کیا تھا، لیکن سورج مل نے بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ کو اپنی بیٹی کا بیاہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے مراٹھوں اور بھرتپور کے راجہ سورج مل کے درمیان عداوت اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ سنو احمد شاہ ابدالی کے جرنیل، ہمیں خبر ملی تھی کہ سورج مل کی راجکماری کامنی ایک جنگ میں مسلمانوں کی اسیر ہو گئی ہے۔ ہم اس قابل نہ تھے کہ کامنی کو احمد شاہ کے لشکر سے نکال سکتے، لہذا رگھوناتھ راؤ کے حکم پر ہم انتظار کرتے رہے۔ اب جب کہ ہمارے پیشوا بالاجی راؤ کا بھائی رگھوناتھ ایک لشکر لے کر مغل شہنشاہ عالمگیر کی مدد کے لیے دہلی کے نواح میں مقیم ہے، تو اس نے ہمیں کامنی پر نگاہ رکھنی اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ یہ کامنی اپنے آدمیوں کی مدد سے تمہیں دھوکہ اور فریب دے کر ادھر لے آئی تھی۔ اب شاہ پسند تو ایسا کر کے تو یہیں سے واپس لوٹ جا، تیری ہماری کوئی دشمنی کوئی عداوت نہیں ہے، بس ہم اس کامنی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اسے لے کر ہم اپنے پیشوا کے بھائی رگھوناتھ راؤ کے پاس جائیں گے۔ اب بھرتپور کے راجہ سورج مل کو رسوا اور ذلیل کرنے کے بعد رگھوناتھ کامنی سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ چند یوم تک اسے اپنے پاس رکھے گا، بے آبرو کرے گا اور پھر سورج مل کی طرف لوٹا دے گا، تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ جس رگھوناتھ راؤ کو اپنی راجکماری کامنی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی رگھوناتھ راؤ نے اس کی بیٹی کی بے آبرو کر کے ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا ہے۔ بس رگھوناتھ اب کامنی سے شادی کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ اس سے اور اس کے باپ سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مراٹھوں کا سرکردہ خاموش ہو گیا۔ اسی دوران کامنی حرکت میں آئی، اپنے لباس کے اندر سے اس نے خنجر نکالا اور جس رسی سے عبداللہ کی پشت پر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ رسی اس نے کاٹ دی۔ پھر وہ انتہائی رازداری اور سرگوشی میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھو شاہ پسند، میں جانتی ہوں تمہارے ہاتھوں کی رسی کھلنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے قتل کرو گی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس رسی کو کاٹ دیا ہے جس سے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ان مراٹھوں کے ہاتھوں بے بسی کی موت مارے جاؤ، اور میں اپنا انجام اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مراٹھے مجھے پکڑ کر رگھوناتھ کے پاس لے جائیں گے اور وہ مجھے بے آبرو اور بد کردار کر کے میرے باپ سورج مل کے پاس لوٹا دے گا، لیکن تم کیوں ناحق مارے جاؤ گی؟ میں نے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں، یہ مرہٹے تمہیں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، لہٰذا تم چلے جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، واپس جاتے ہوئے محتاط ضرور رہنا۔ مراٹھے انتہائی دھوکے باز اور بے وفا ہیں، یہ چھپ کر تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گی اور تمہیں جیتے جی واپس لشکر میں نہ جانے دیں گے، لہٰذا واپسی پر محتاط رہنا۔ کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ نے کچھ سوچا، اسے خاموش دیکھ کر مراٹھوں کا سرکردہ پھر بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ شاہ پسند، ہم پھر تمہیں کہتے ہیں کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور کامنی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، مجھے پہلے اس کامنی کو نیچے اتارنے میں مدد دو، پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ساتھ ہی عبداللہ نے اپنی کمان کندھے سے لٹکا لی، زین سے لٹکتی ہوئی اپنی تلوار بھی اس نے سنبھال لی، پھر وہ نیچے اترا، سہارا دے کر کامنی کو نیچے اتارتے ہوئے کسی قدر اونچی آواز میں کہنے لگا، سورج مل کی بیٹی، نیچے اترو تاکہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس جاؤں۔ میں ان مرہٹوں سے الجھنا نہیں چاہتا، ان سے میری کوئی عداوت کوئی دشمنی نہیں ہے۔ عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر کامنی کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا۔ جو ہی کامنی گھوڑے سے نیچے اترنے لگی، عبداللہ نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے ایک انتہائی زوردار جست لگائی اور کامنی سمیت وہ ریت کے ایک ٹیلے کے نیچے جا گرا تھا۔ سامنے کھڑے 6 مرہٹوں اور کامنی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ عبداللہ کیا کرنے لگا ہے۔ ٹیلے کے پیچھے جانے کے بعد عبداللہ نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سورج مل کی راجکماری، تیری عزت تیرا ناموس اتنا سستا اتنا بے مول نہیں ہے کہ میں تجھے ان مرہٹوں کے حوالے کر کے یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تجھے ان بھیڑیوں کے ہاتھوں بے آبرو اور داغدار نہ ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تو میری بدترین دشمن ہے، اس کے باوجود میں تیری عزت تیری آبرو کا پاسبان بن جاؤں گا۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے کامنی ایک سر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے اس کی مضطرب و میخوار آنکھوں میں غم کی طغیانیوں کے بجائے گیت کے پنگھٹ جیسے سمے برپا ہو گئے تھے۔
اس کے اجالوں کے رسول چہرے پر حوادث کی لہروں کے بجائے وقت کی پراسرار نغموں کا نکھار بکھر گیا تھا۔ اس کے بعد کامنی کرن کرن روشنی کی مہرے لگاتی اپنی آواز کے آہنگ اور کوئل کی پکار جیسے انداز میں کہنے لگی، شاہ پسند، اگر ان ویرانوں اور بے بسی اور لاچارگی کے لمحات میں تم میرے اور میری عزت کے محافظ اور پاسبان بنے رہو تو پھر سنو، میں تمہارے شانہ بشانہ ملا کر ان مرہٹوں سے جنگ کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں مل کر انہیں اپنے سامنے زیر کر لیں گے، اس لیے کہ تم یقیناً ان جوانوں میں سے ہو جو بیک وقت کئی دشمنوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کا فن جانتا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، تو اسی ریت کے ٹیلے کے پیچھے بیٹھی رہے۔ اس کے ساتھ عبداللہ نے اپنی تلوار اور ترکش اتار کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بس تو اس ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر اس کمان اور تیروں سے کام لے، میں ان 6 مرہٹوں کے پاس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے آپ کو سنبھال کر ٹیلے سے باہر آیا اور ان مرہٹوں کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مرہٹوں کا سرکردہ پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ اور فریب کر رہے ہو؟ کیا میں یہ جان لوں کہ کامنی کو تم ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتے؟ اس پر عبداللہ نے اپنے سامنے اپنے چوڑے پھل کی تلوار لہراتے ہوئے کہا، دیکھو مرہٹوں، تمہاری کامنی کے باپ سورج مل سے کیا دشمنی ہے میں اسے کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت یہ کامنی میرے ساتھ ہے، ہمارے لشکر میں یہ 2 سال سے رہی ہے، گو یہ خود مجھے بھی دھوکہ اور فریب دے کر یہاں لائی تھی، لیکن سن رکھو، میں اپنی موجودگی میں اس لڑکی کو بے آبرو نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اسے بے آبرو کرنے کے لیے اپنے پیشوا کے بھائی رگھوناتھ راؤ کے حوالے کر دو گی تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت، اسی میں تمہاری عافیت ہے، ورنہ یوں ہی ناحق تم سب میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اس پر ان مرہٹوں کے سرکردہ نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، پھر وہ کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہی، ہم 6 ایک طرف اور تو اکیلا، پھر تو کس ظام اور گھمنڈ میں ہمیں یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا ہے؟ ہم نے تو تم پر مہربانی، تم پر شفقت کی تھی کہ تجھے واپس جانے کی اجازت دے دی، ہم صرف کامنی پر گرفت کرنا چاہتے تھے، لیکن شاہ پسند، لگتا ہے تیری موت خود تجھے دعوت دے رہی ہے۔ اب ہم تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے، پہلے ہم 6 مل کر تیری گردن کاٹیں گے، اس کے بعد کامنی کو اپنے ساتھ لے جا کر رہیں گے، دیکھتے ہیں تو کیسے اس کا پاسبان اور محافظ بنتا ہے۔ اس پر عبداللہ بولا اور اپنی پوری خونخواری اور درندگی میں ان مرہٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو برہمن زادوں، کالی اور وشنو کے دربانوں، ضمیر اور عصمتوں کی تجارت کرنے والوں، عصمت کی چتائیں اور تاریخ کے اوراق میں تشدد کے الاؤ کھڑے کرنے والوں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس کامنی کو زبردستی مجھ سے چھین کر لے جاؤ گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں تم سب کی گردنیں کاٹ کر بھی اس لڑکی کی حفاظت کروں گا۔ اس پر مرہٹوں کا سرکردہ بولا اور کہنے لگا، کیوں خوامخواہ ہمارے ہاتھوں اپنے آپ کو ذبح کراتے ہو؟ تم اپنی جان کی خیر مناؤ، تم اس لڑکی کی حفاظت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو جو خود تمہاری بدترین دشمن ہے؟ کیا تمہیں اپنی پرواہ نہیں؟ کیا تم اپنی جان کی نسبت اس کی عزت اور آبرو کو زیادہ اہمیت دیتے ہو؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، ہاں، میری جان کی نسبت اس کی عصمت کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ سنو بدی کے گماشتوں، عورت کی عصمت اور اس کی عفت وہ گوہر ہے جس کی قیمت، جس کا مول نہیں لگایا جا سکتا۔ اس پر مرہٹوں کا سرکردہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، اگر یہی بات ہے تو پھر سنبھلو، ہم تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھوں کیسے ذبح ہونے سے بچتے ہو، کیسے اس لڑکی کی حفاظت کرتے ہو۔ مراٹھوں کا وہ سرکردہ ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی کامنی حرکت میں آئی اور ایک کے بعد دیگرے اس نے 2 تیر چلائی اور 2 مراٹھوں کو اس نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ عین اس موقع پر عبداللہ اس طرح حرکت میں آیا جیسے خسو خاشاک پر طوفان، غبار پر سیلے رواں اور شرر پر آندھیاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ اپنے پہلے ہی حملے میں عبداللہ نے 2 مراٹھوں کا خاتمہ کر دیا تھا، ایک اس کی تلوار کا شکار ہوا تھا اور دوسرا اس کی ڈھال کے آگے جو تیز 2 منہ کا خنجر لگا ہوا تھا اس کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ 6 مرہٹوں میں سے 2 کامنی کے تیروں کا شکار ہوئے، 2 کو عبداللہ نے ختم کر دیا۔
4 مرہٹوں کے ختم ہو جانے کے بعد 2 شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ زندہ بچنے والے مرہٹے ایک دوسرے کی طرف عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی فیصلہ نہ کرنے پائے تھے کہ عبداللہ آندھی اور طوفان کی طرح ان دونوں پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک عبداللہ کے آگے اپنا دفاع کرتے رہے۔ اپنے ساتھیوں کے کام آ جانے کی وجہ سے وہ انتہائی طور پر بدظن اور شکستہ دل ہو چکی تھی۔ جس وقت اپنا دفاع کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے، اس وقت ایک پر عبداللہ کی سام کی زبان جیسی تلوار پڑی اور پیٹ تک اسے چیرتی چلی گئی تھی، اور دوسرا جس نے چونک کر اپنے مرنے والے ساتھی کو دیکھنے لگا تھا، عبداللہ نے اس کے پیٹ پر ڈھال میں لگا ہوا 2 دھارا خنجر گھونپ کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ سارے مرہٹوں کا خاتمہ ہو جانے کے بعد کامنی بھی ریت کے ٹیلے کے اوٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اتنی دیر تک عبداللہ نے مرنے والوں کے لباس سے اپنی تلوار صاف کی اور نیام میں ڈال لی، اور اپنی ڈھال کا خنجر بھی صاف کر کے اس نے خوب چڑھا کر کندھے سے لٹکا لیا تھا۔ اتنی دیر تک کامنی اس کے قریب آئی اور عبداللہ کا تیروں سے بھرا ترکش اور کمان اس کی طرف بڑھا دی۔ عبداللہ نے اپنی کمان لے کر کندھے سے لٹکا لی۔ تیروں بھرے ترکش کو اس نے اپنی پیٹھ پر باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک کامنی اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ افسردہ چراغوں کے زوال جیسی اداس اور آخری ملاقات کی یادوں جیسی نحیف سی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، مجھے اپنے آپ پر ندامت اور غصہ آ رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شاہ پسند کو میں اپنا قیدی اور اسیر بنا کر اپنے شہر بھرتپور لے جا رہی ہوں، وہی میری زندگی کا محافظ اور میری عصمت کا پاسبان بن کر اٹھ کھڑا ہوگا۔ شاہ پسند، تم نے جو یہ کہا تھا کہ تمہاری جان کی نسبت میری عزت و عفت کی زیادہ قدر و قیمت ہے، قسم خالق کائنات کی، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تم نے مجھے اخلاق کا تمانچہ مار کر درگور کر دیا ہے۔ شاہ پسند، میں آپ کے سامنے یہ بھی اقرار کرتی ہوں کہ میں لگاتار 2 سال تک احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ٹہری رہی اور میرا قیام لشکر کے قاضی ادریس کے یہاں تھا۔ میں تمہارے سامنے یہ اقرار بھی کرتی ہوں کہ قاضی ادریس کا میرے ساتھ ایسا ہی سلوک تھا جیسے کوئی شفیق باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ لگاتار مجھے دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھرپور تعلیم بھی دے رہے تھے، لیکن میں نے نہ آج تک ان کی باتوں کی طرف دھیان دیا، نہ کسی ترغیب کو اپنے دل میں جگہ دی۔ آج ان ویرانوں میں پہلی بار میں اپنے دل پر قاضی ادریس کی تعلیم کا اثر محسوس کر رہی ہوں۔ شاہ پسند، آپ نے مرہٹوں کے ہاتھوں میری عزت اور عصمت کی حفاظت کر کے مجھے بے مول خرید لیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہوں اور ساری عمر آپ کی لونڈی بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر عبداللہ غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، تیرے اور میرے درمیان اب بستی بستی چڑھتی آندھیوں جیسی نفرت، برفانی طوفانوں جیسی بیزاری، پھول کی پتی پتی کو فنا کرتے جھونکوں جیسی کراہت اور عمروں کو بہا کر لے جانے والے خونی وادوں جیسی حقارت حائل ہو گئی ہے۔ کسی بھی موقع پر اگر گزرے وقت کے دھارے نے میرے اور تمہارے اس انتقام کے فانوس کو روشن کر دیا تو میں اور تم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہوں گے جیسے شہر خاموشی میں سور اسرافیل پھونک دیا گیا ہو یا حیات کے اوطاقوں میں آگ لگا دی گئی ہو، لہٰذا ہم دونوں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سنو سورج مل کی راجکماری، تو نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں صرف مجھ سے انتقام لینے کی خاطر 2 سال تک قیام کیے رکھا۔ گو وقتی طور پر یہ انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی کہ مرہٹوں کے ہاتھوں میں نے تیری عزت بچائی، لیکن یہ آگ آنے والے دور میں کسی بھی وقت روشن ہو کر تمہارے اور میرے دونوں کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دونوں کے درمیان جو نفرت اور بیزاری ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ رہیں۔ اس پر کامنی اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں کہنے لگی، شاہ پسند، میں آپ کے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ پہلے تو میں آپ سے یہ احتجاج کرتی ہوں کہ میرا نام کامنی ہے اور آپ مجھے کامنی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں، لیکن یہ بار بار مجھے سورج مل کی راجکماری کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ شاہ پسند، زندگی دھوپ ہے اور چھاؤں بھی، پھول بھی ہے اور برق و تاب بھی، رات کے ماتھے پر سحر کی لکیر بھی ہے اور زماں اور مکان کی خونی چال بھی، رگ و خون سے لکھی جانے والی داستان بھی ہے اور وقت کے ساز پر لکھا جانے والا گیت بھی، ظلمت دشت و دمن بھی ہے،
سورج کا اجالا اور صبح کا فروغ بھی۔ شاہ پسند، اگر آپ چاہیں تو اس نفرت، بیزاری، کراہت اور حقارت کو نظروں کی چاہت، زہرہ کے سرور جیسی محبت اور خواب خمار کے مسلسل رقص جیسی عادت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، جو تو چاہتی ہے میں پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے دل اور اپنے ذہن میں کسی محبت، چاہت اور الفت کو جگہ نہیں دینا چاہتا۔ بس تمہارے میرے درمیان جو نفرت اور بیزاری کی جھیل حائل ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہنے دو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اسی میں تمہاری اور میری بہتری ہے کہ جو نفرت اور بیزاری میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکی ہے اسے تم اگر مٹانا چاہو تو بھی نہیں مٹ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ آگے بڑھا اور کامنی کے گھوڑے کی زین، جو اس کی خرجین اور دوسری اشیاء تھیں، اس نے قاضی ادریس کے اس گھوڑے کے ساتھ باندھی تھیں جو کامنی لے کر آئی تھی۔ پھر عبداللہ بولا اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، اب تو یہاں سے کوچ کر جا، اسی میں تیری بہتری، تیری بھلائی ہے۔ یہ تیرا گھوڑا کھڑا ہے، اسے لے جا، یہ تیرا شناسا اور سدھایا ہوا ہے، یہ تجھے تیرے شہر بھرت پور پہنچا دے گا۔ میں قاضی ادریس کا گھوڑا لے کر جاؤں گا جو تو لے کر آئی تھی۔ اس پر کامنی بیچاری دکھ اور غم بھری آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، یہ گھوڑا اب میرا نہیں تمہارا ہے۔ جب تم نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو شکست دی تھی اس وقت ہی یہ گھوڑا میں نے تمہیں سونپ دیا تھا۔ تم یہ گھوڑا واپس لے جاؤ، میں مرنے والوں میں سے کسی ایک کے گھوڑے پر بیٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی بیٹی، تو نے راجہ رنجیت دیو کی شکست کے موقع پر جو مجھے اپنا گھوڑا تحفتاً اور انعام میں دیا تھا تو اس کے اندر ایک فریب، ایک دھوکہ اور ایک جال پنہاں تھا، پر میں اپنے شانوں سے وہ دھوکہ اور فریب اتار پھینکنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اپنے گھوڑے کو لے جاؤ، میں قاضی ادریس کے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے آگے بڑھ کر قاضی ادریس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تھوڑی دیر تک اس نے سوچا اور دوبارہ کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو کامنی، میں یہاں سے کوچ کرنے لگا ہوں، مرنے والوں کے سارے گھوڑے بھی میں اپنے آگے ہانکتے ہوئے لے جاؤں گا کہ یہ لشکر میں میرے کام آئیں گے۔ مرنے والوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ان کی تلاشی لے لو، شاید ان سے تمہیں کارآمد شے مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ قاضی ادریس کے گھوڑے پر سوار ہوا اور سارے مرنے والوں کے گھوڑوں کو وہ اپنے آگے ہانکتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ کامنی سرخ پتھر کے کسی بت کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر کے تلاطم، روح کی آتش اور اٹھتے غم کے طوفان سے رسا کشی کر رہی ہو۔ اس کی حالت پیاسے صحرا اور دشت کے مسافر جیسی ہو رہی تھی، جس کے مقدر میں نہ جہت ہے نہ منزل، جس کی قسمت میں نہ گل نہ شبنم، نہ آفتاب نہ مہتاب رہا ہو۔ اس کی حالت آشیانوں کے اسیر اور حیات و موت کے تابوت میں بند اس پرندے جیسی ہو رہی تھی جس کی پرواز کے خوابوں کو لاکھوں طوفانوں کے غم نے ازل سے ہی تحلیل کر دیا ہو۔ کامنی بڑے افسردگی، بڑی اداسی سے عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تب اس کی گردن کسی بھٹکے ہوئے ویرانوں کے گرد، خانہ بدوشوں کے غبار اور تابوت میں جڑی کیل اور آفاق کے تفکر کی طرح جھک گئی تھی۔ پھر ناگاہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس کے آنسو وہ سسک سسک کر رد کر رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑی مردہ سی حالت میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسے ایڑ لگائی۔ پھر وہ بھرت پور جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو سڑک پر دوڑا رہی تھی۔ عبداللہ نے گھوڑے کو لشکر کے قاضی ادریس کے خیمے کے سامنے روکا۔ اس وقت قاضی ادریس اپنے خیمے سے باہر ہی کھڑے تھی۔ شاید وہ کامنی کے نہ لوٹنے کی وجہ سے پریشان تھی اور باہر کھڑے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عبداللہ نے ان کے گھوڑے کو جو ان کے خیمے کے باہر کھونٹا تھا اس سے باندھ دیا تو قاضی ادریس اس کے قریب آئے اور پریشانی میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگے، شاہ پسند میرے بیٹے، یہ گھوڑا تو کامنی لے کر گئی تھی، تم اسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس پر عبداللہ گھوڑے کو باندھنے کے بعد قاضی ادریس کے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ کا گھوڑا بے شک کامنی ہی لے کر گئی تھی، لیکن اب وہ کبھی نہیں لوٹے گی، وہ بھرت پور جا چکی ہے۔ اس پر قاضی ادریس نے انتہائی حیرت اور پریشانی میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور جواب میں عبداللہ نے جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ سب قاضی ادریس سے سنا دیا۔ عبداللہ کی زبان سے اس انکشاف پر قاضی ادریس پریشان اور افسردہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ مردہ سی آواز میں کہنے لگے،
عبداللہ میرے بیٹے، مجھے اس کامنی سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا تحقیر آمیز سلوک کرے گی۔ بہرحال اس نے اپنے دل میں کوئی دھوکہ فریب یا چال بازی بٹھا رکھی تھی، تو اچھا ہوا اس سے ہماری جان چھوٹی، اور وہ جدھر کی تھی اسی سمت چلی گئی۔ تم پریشان نہ ہو میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ تم نے اس پر بڑا احسان کیا ہے جو تم نے اس کی عزت، اس کے ناموس کی حفاظت کی۔ تم جیسے جوان سے ایسے ہی سلوک اور ایسی ہی مہربانی کی توقع کی جاتی ہے۔ آؤ بیٹھو خیمے میں تمہاری کچھ تواضع کرتا ہوں۔ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، آپ اپنا گھوڑا سنبھالیے، میں اب اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ خاموشی سے پیدل چلتا ہوا اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے ہندوستان کے شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی اور اس کے وزیر غازی الدین کو صلح کے لیے جو شرائط پیش کی گئی تھیں، جب وہ شرائط انہوں نے پوری کرنے سے معذرت ظاہر کی تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ سارے لشکر کو اس نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا کماندار عبداللہ کو رکھا، دوسرے کا شاہ ولی خان، تیسرے کا جہان خان، اور لشکر کا چوتھا حصہ احمد شاہ ابدالی نے خود اپنی کمانداری میں رکھا تھا۔ اس کے بعد لشکر نے پانی پت کے میدانوں سے کوچ کیا اور دریائے جمنا کو پار کرنے کے بعد دریا کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ لشکر کو خیمہ زن کر دیا گیا۔ دہلی کے حکمرانوں اور عوام کی بری حالت تھی۔ ان لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے جمنا کو پار کر چکا ہے، تو لوگوں میں انتہا درجے کا خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی اور اس کے وزیر غازی الدین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اس موقع پر غازی الدین نے فوج کے سپہ سالار نجیب الدولہ سے درخواست کی کہ وہ شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کو روکے اور اس کا مقابلہ کرے، لیکن جواب میں نجیب الدولہ نے کہا کہ اس کے لشکر کو گزشتہ 1 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، لہذا لشکریوں کو تنخواہ دینے کے لیے 2 کروڑ روپیوں کا انتظام کیا جائے۔ اس موقع پر غازی الدین نے بے بسی کا اظہار کر دیا، لہذا دہلی کا کوئی بھی لشکر شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کے مقابلے پر نہ آیا۔ احمد شاہ ابدالی ناحق مسلمانوں کا خون نہ بہانا چاہتا تھا، لہذا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے دہلی کے حکمرانوں کی طرف پھر اپنا قاصد بھجوایا اور مطالبہ کیا کہ مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی اور اس کا وزیر غازی الدین خود آ کر اس کے ساتھ صلح کے شرائط طے کر لیں۔ جواب میں اس قاصد کے ہاتھ وزیر غازی الدین نے کہلا بھیجا کہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کو اس حاضری سے مستثنی قرار دیا جائے، تاہم میں خود اس حاضری کے لیے تیار ہوں۔ احمد شاہ ابدالی نے جب اس پیشکش کو قبول کر لیا تو غازی الدین اپنے چند مشیروں اور صلاح کاروں کے ساتھ شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں داخل ہوا۔ غازی الدین اور اس کے رفقا کو جب احمد شاہ ابدالی کے سامنے پیش کیا گیا تو احمد شاہ ابدالی نے غازی الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، تم نے دہلی کا وزیر ہوتے ہوئے میرے ساتھ جنگ کیوں نہ کی؟ غازی الدین بڑی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ہندوستان میں مغل سلطنت کی افواج کا سپہ سالار نجیب الدولہ ہے، اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ اندر ہی اندر پہلے سے ہی آپ سے مل چکا ہے۔ میں نے کئی بار اسے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہا لیکن وہ نہ مانا، لہٰذا جب لشکریوں کا سپہ سالار ہی لڑنے کے لیے تیار نہ تھا تو میں فوج کہاں سے لاتا جو آپ کا مقابلہ کر سکتی؟ غازی الدین کے اس جواب پر احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور دوبارہ بولا اور غازی الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو غازی الدین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل شہنشاہ کے لشکر کے سپہ سالار نجیب الدولہ کے میرے ساتھ روابط اور تعلقات ہیں۔ دیکھ غازی الدین، اس نجیب الدولہ نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر اسے مغل سلطنت کا وزیر بنا دیا جائے تو وہ مجھے 2 کروڑ روپے کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میری طرف سے شاہی پروانہ بھی تیار ہے جس میں نجیب الدولہ کو مغل سلطنت کا وزیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں غازی الدین، میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ اگر تم اس کی آدھی بھی رقم ادا کر دو تو تمہیں تمہارے موجودہ منصب پر بحال رکھا جائے گا، بصورت دیگر یہ منصب نجیب الدولہ کو دے دیا جائے گا۔ غازی الدین نے بڑی لاچارگی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاشا، میں یہ رقم کہاں سے جمع کروں گا؟ احمد شاہ ابدالی نے پوچھا، تمہارے گھر میں کتنی رقم جمع ہوگی؟ غازی الدین نے جواب دیا، 14 لاکھ کے قریب نقد اور 4 لاکھ کے قریب زر و جواہرات اور اسباب خانہ داری ہوگا۔
احمد شاہ نے حکم دیا یہ ساری چیزیں اس کے پاس لا کر جمع کر دی جائیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بڑی کوشش کی کہ وہ مطلوبہ رقم ادا کر دے تو اسے وزارت کے منصب پر بحال رکھا جائے، لیکن غازی الدین اپنی ضد پر قائم رہا کہ وہ اس قدر رقم ادا نہیں کر سکتا، لہذا احمد شاہ نے وزارت کی سند نجیب الدولہ کو دے دی۔ غازی الدین نے چونکہ احمد شاہ ابدالی کی اطاعت قبول کر لی تھی، دوسرے دن اسے وزارت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اب دہلی میں کسی قسم کی مزاحمت کا اندیشہ نہ رہا۔ شہر اور قلعے میں برائے نام مغل بادشاہ عالمگیر ثانی موجود تھا، ورنہ ہندوستان کی ساری سلطنت احمد شاہ ابدالی کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ اس دوران دہلی کے گرد و نواح میں احمد شاہ ابدالی کی موجودگی میں پہلا جمعہ بھی تھا۔ جمعے کی نماز کے وقت بعض خوشامد پسند قسم کے لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا خطبہ بھی جاری کیا، اور کسی نے اس سلسلے میں کوئی تعرض نہ کیا۔ حالانکہ مغل بادشاہ وقت زندہ تھا، نہ کسی نے اسے گرفتار کیا تھا، نہ مارا تھا اور شہر سے نکالا تھا۔ اس کے باوجود دہلی اور اس کے گرد و نواح کی مسجدوں میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا خطبہ جاری کیا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ دہلی شہر میں داخل ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو دہلی کے تخت و تاج پر بیٹھنے کی کوئی آرزو نہ تھی۔ مغل سلطنت کے لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی دہلی کے تخت پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، لہذا ان سے کئی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کو برطرف کر کے کسی اور اہل سلطنت کو ہندوستان میں شہنشاہ بنا دیا جائے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے کسی بھی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مغل شہنشاہ عالمگیر کو کسی بھی الزام میں تخت سے نہ اتارا جائے۔ حکومت کے کاروبار چلانے میں تو وزیر غازی الدین ذمہ دار تھا، جس نے ہم سے صلح کر لی ہے، لہذا عالمگیر ثانی پر کسی قسم کا الزام نہیں دھرا جا سکتا۔ اس بنا پر ہندوستان کی سلطنت پر شہنشاہ کی حیثیت سے عالمگیر ثانی کو بحال رکھتا ہوں۔ یہ فیصلہ ہو چکنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے خود شہنشاہ عالمگیر کو پیغام بھیجا کہ میں ہندوستان کی سلطنت آپ کو عطا کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ تعلق و واسطہ ہے، آپ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیے۔ دوسرے روز شاہ عالمگیر ثانی اپنے کچھ مشیروں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے ملنے کے لیے نکلا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے خیمے سے نکل کر شہنشاہ عالمگیر ثانی کا استقبال کیا، اپنے لشکر میں عالمگیر ثانی کو خوش آمدید کہا۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے عالمگیر ثانی کو مسند پر اپنے برابر بٹھایا، رسمی مزاج پرسی کے بعد اسے صلح کی مبارکباد دی اور بڑی شفقت بڑے پیار میں عالمگیر ثانی کو مخاطب کر کے کہا، میرے بھائی، ہندوستان کا تخت و تاج آپ کو مبارک ہو، میں تو چند دنوں کے لیے آپ کا مہمان ہوں، پھر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد دونوں بادشاہوں نے دوستانہ ماحول میں کھانا تناول فرمایا۔ دوسرے دن شاہ عالمگیر ثانی نے اپنے سابق وزیر غازی الدین کے ناشائستہ اطوار کی احمد شاہ ابدالی سے شکایت کی۔ احمد شاہ ابدالی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمگیر ثانی سے کہا کہ آپ غازی الدین کو معاف کر دیں، اس لیے کہ میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، اور وعدے سے پھر جانا ایک بادشاہ کے لیے سزاوار نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں کرے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو اپنی سزا کا مستحق ہوگا۔ پائیدار دوستی کے نشان پر دونوں بادشاہوں نے پگڑیاں تبدیل کی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالمگیر ثانی کو بیش قیمت خلعت دی، سنہری ٹوپی، عقاب کی کلغی، منفش چوغا اور سونے سے بھرا ہوا تھال پیش کیا۔ نئے وزیر نجیب الدین کو بھی خلعت عطا کیا گیا۔ اس کے بعد شام کے قریب مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی نے احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ سے واپس شہر میں آ گیا تھا۔ دوسرے روز احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے قلعے میں داخل ہو کر قلعہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لہذا دہلی کے کوتوال نے شہر میں منادی کرا دی کہ احمد شاہ ابدالی شہر سے ہوتا ہوا قلعے میں داخل ہوگا۔ بہرحال احمد شاہ ابدالی پڑاؤ سے نکل کر دہلی کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی نے مسجد فتح پوری کے پاس احمد شاہ ابدالی کا استقبال کیا اور توپوں کی سلامی سے احمد شاہ ابدالی کی آمد کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر لوگ اپنے گھروں میں دبک گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہندوستان کا مصروف ترین شہر اجڑا اجڑا ہو کر رہ گیا ہو۔ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کو دولت جمع کرنے کا خیال آیا اور اس کے سابق وزیر غازی الدین کو طلب کیا گیا
اور اسے حکم دیا گیا کہ اس کی حویلی سے جس قدر نقد اور جواہرات ہیں وہ اسے پیش کرے۔ غازی الدین نے پہلے تو پس و پیش سے کام لیا، لیکن جب اس کی حویلی کی تلاشی لی گئی تو اس کے یہاں سے 1,00,000 روپیے کے جواہرات اور 3 لاکھ اشرفیاں برآمد ہوئی تھیں۔ اس کے بعد نجیب الدولہ کی باری آئی۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کو 2 کروڑ روپیے کے عوض مغل شہنشاہ کی وزارت حاصل کی تھی۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کو 2 کروڑ روپیے کے عوض مغل شہنشاہ کی وزارت حاصل کی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس سے کہا کہ وہ 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ پہلی قسط کے طور پر ادا کرے، لیکن نجیب الدولہ بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا ابھی اس کے پاس یہ رقم نہیں ہے، جلدی وہ اس رقم کا ایک حصہ ادا کر دے گا۔ احمد شاہ ابدالی نے اس کی حویلی کی تلاشی لینے کا حکم دیا، لیکن جب اس کی حویلی سے کچھ نہ نکلا تو نجیب الدولہ کو احمد شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ احمد شاہ نے کہا کہ جب تک یہ رقم ادا نہ کرے اسے ڈنڈوں سے پیٹا جائے۔ نجیب الدولہ چونکہ میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم کا بھتیجا تھا، لہذا مغلانی بیگم کو اس پر رحم آیا اور اس کے مشیر کو احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ نجیب الدولہ کو پیٹنے سے بچائے۔ وہ مشیر سمجھ گیا کہ احمد شاہ ابدالی کی صورت میں ان پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپس کی نااتفاقی کی بنا پر ہے، لہذا وہ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور نجیب الدولہ کو چھوڑ دینے کی سفارش کی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے تو اس نجیب الدولہ سے وہ رقم چاہیے، چاہے سختی سے ملے یا نرمی سے۔ مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ اس کے پاس بہت رقم ہے جسے یہ ادا کرنے سے پس و پیش کر رہا ہے، اور اگر اس نے خزانے کا پتہ نہ بتایا تو میں اسے کوڑے مارنے کی سزا دے دوں گا۔ نجیب الدولہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ اسے کوڑے لگنے والے ہیں تو اس نے اگل دیا کہ خزانہ اس کی ماں کے پاس ہے۔ پھر اس کی ماں کو طلب کیا گیا تو اس نے ایک حویلی کا پتہ بتایا جس میں خزانہ دفن تھا، لہذا اس حویلی کی کھدائی کے لیے احمد شاہ ابدالی نے اپنے کارکن بھجوا دیے۔ جب اس حویلی کی کھدائی کی گئی تو اس میں سے 1.5 کروڑ روپیہ نقد اور زر و جواہرات کی صورت میں نکلا۔ اس کے علاوہ کھدائی کے دوران ہیرے موتی اور جواہرات کا کوئی شمار نہ تھا۔ مزید یہ کہ سونے اور چاندی سے مرصع عصاؤں کے علاوہ سونے کی 200 موم بتیاں بھی برآمد ہوئی تھیں جنہیں احمد شاہ ابدالی نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت سے جس قدر یہ خزانہ جمع ہوتا رہا تھا ان سب چیزوں پر احمد شاہ ابدالی نے قبضہ کر لیا تھا۔ وزراء کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے دوسرے حکمران طبقے کا بھی رخ کیا، ان کے گھروں کی تلاشی لی۔ ہر صاحب استطاعت شخص سے تاوان جنگ موصول کی گئی۔ لوگوں نے تاوان جنگ ادا کرنے کے لیے اور سزا سے بچنے کے لیے زیورات اور کپڑے تک فروخت کر دیے۔ اب حالت یہ تھی کہ ان چیزوں کو خریدنے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ سونا 8 سے 10 روپے تولہ تک ہو گیا تھا اور چاندی کا نرخ 8 آنے کا بنتا تھا، اور برتن روپیے کے 3 سیر بکنے لگے تھے۔ حکمران طبقے کے کچھ لوگوں نے جو تاوان ادا نہ کر سکی تھی انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ سزائیں دی گئیں اور کچھ لوگ ان سزاؤں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں تاوان نہ ادا کرنے کی سزا یہ ملی تھی کہ ان کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا۔ بہرحال دہلی میں اس واروگیر سے کوئی بچ نہ سکا، تاہم اس واروگیر سے میر منو کی بیوی مغلانی بیگم محفوظ رہی، اور احمد شاہ ابدالی نے جلندھر کے علاوہ جموں اور کشمیر کے علاقے جاگیر کے طور پر اسے عنایت کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد دہلی میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا سکہ جاری کیا گیا۔ یہ سکہ لاہور اور قندھار سے جاری ہونے والے سکوں سے بالکل مشابہ تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے مغل شہنشاہ سے اپنے تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے کسی شہزادی کا رشتہ طلب کیا۔ شاہ عالمگیر ثانی نے اس رشتے کی منظوری کر لی اور اپنی بیٹی گوہر افروز بانو کی شادی احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور سے کر دی تھی۔ عالمگیر ثانی نے سرہند کا علاقہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دیا تھا۔ اس شادی کے موقع پر احمد شاہ ابدالی نے 20,000 روپے نقد، کپڑوں کے 20 تھان، مٹھائی کے 20 ٹوکرے اور شاہ عالمگیر ثانی کی خدمت میں پیش کیے۔ اس طرح شاہ عالمگیر ثانی کی بیٹی گوہر افروز بانو اور احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور مرزا کی شادی ہو گئی تھی۔ اس شادی کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم کی لڑکی عمدہ بیگم کی شادی بھی اس کے منگیتر اور سابق وزیر غازی الدین سے کر دی تھی۔ ہنا بندی اور نکاح کی رسم خود احمد شاہ ابدالی نے ادا کی
اور اپنے پاس سے 5,000 روپے نقد اور اپنی شال بھی عطا کی۔ جب یہ شادی ہو چکی تو احمد شاہ ابدالی نے مغلانی بیگم کی بیٹی عمدہ بیگم کے شوہر غازی الدین کو بھی اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے نقد، 2 ہاتھی، 4 گھوڑے اور بلند خان کا خطاب بھی عطا کیا۔ یوں احمد شاہ ابدالی دہلی میں ہر معاملہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق طے کرنے میں کامیاب رہا تھا۔